کیا آپ جانتے ہیں وحی کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیفیت طاری ہوتی تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردیوں کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ تشریح: اس حدیث سے عظمت وحی کا پتہ چلتا ہے کہ نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدل جاتی، آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا۔ پھر یہ معاملہ ایک دو بار پیش نہیں آیا، بلکہ زندگی میں سینکڑوں مرتبہ آپ کو اس کیفیت سے دوچار ہونا پڑا۔ اس سے جہاں عظمت وحی کا پتہ چلتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور عصمت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس سوال میں کہ وحی کیسے آتی تھی، تین چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، نفس وحی کی کیفیت۔ نمبر 2، حامل وحی حضرت جبریل علیہ السلام کی کیفیت۔ نمبر 3، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت۔ جواب میں ان تینوں چیزوں کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ وہ مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے سے معلوم ہوا کہ وحی الہی کلام نفسی کی کوئی صورت نہ تھی، کیونکہ کلام نفسی کا حامل دماغی فطور کی وجہ سے غیبی باتیں کرتا ہے اور اس کو تکلیف اور مشقت اور پریشانی اور گھبراہٹ بالکل نہیں ہوتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیبی طاقت کے دباؤ اور کلام الہی کی گراں باری کی وجہ سے نزول وحی کے وقت پسینے سے شرابور ہو جاتے اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو جاتا۔ اس حدیث میں وحی کی ان دو صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھیں۔ ان کے علاوہ کبھی خواب کی صورت میں اور کبھی بذریعہ الہام و القاء بھی وحی آتی، اور بسا اوقات حضرت جبریل علیہ السلام اپنے اصل روپ میں وحی لے کر تشریف لاتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے پس پردہ بذات خود کلام فرمانے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ حدیث معراج اس کی صریح دلیل ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گھنٹی کی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی۔ ایسے حالات میں نزول وحی کو ایسی آواز سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب بین الفاظ دیتے ہیں کہ جرس یعنی گھنٹی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک موسیقی اور ترنم جو قابل نفرت ہے، دوسری آواز کی شدت اور قوت۔ وحی کو جرس کی دوسری صفت سے تشبیہ دی گئی ہے جو قابل نفرت نہیں، اسی شدت کی وجہ سے وحی کو قول ثقیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصبی نظام اس حد تک متاثر ہوتا کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ آواز کی یہ کیفیت سامعین کے اعتبار سے تھی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آواز گھنٹی بجنے کی طرح ہوتی تھی تاکہ خارجی شور و خل سماع وحی میں دخل انداز نہ ہو۔ فتح الباری۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اطمینان قلب کے لیے سوال کرنا یقین کے منافی نہیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے احیاء موتیٰ کے متعلق سوال کیا تھا، نیز حضرات انبیاء علیہ السلام سے ان پر گزرنے والے احوال و واقعات کے متعلق سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فتح الباری۔